अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज जिन 3 अहम ख़बरों के ऊपर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आज इमरान खान को एक और ज़मानत मिली है, लेकिन कल क्या वो पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पे नज़र आएंगे एक और केस में समाअत के दौरान? ये भी उनका वोटर बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है। और एक और ख़बर, कल हमने अपने प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था तो ये ख़बर ब्रेक हो रही थी दुबई लीक्स की, और आज जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो लगता है कुछ ख़ास बदला नहीं है, रुक गई है ये ख़बर। लेकिन हमारे पास कुछ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि अनफोल्ड कैसे होगी ये स्टोरी आगे जाके। और हमारे साथ आज प्रोग्राम में इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं, वापस आने की कोशिश करें PTI में या कोई और उनका मकसद है, इस हवाले से जानेंगे। जी फाद, तो इमरान खान को एक और ज़मानत मिली? बिल्कुल, आज बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो ज़मानत का टाइम जो आई है वो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आई। इस पर आज हम बात करेंगे कि बतूल जो आप देखें कि पिछले चंद दिनों से अदलिया और जो दूसरी साइड पे जो भी हैं, हुकूमत है, रियासत है, इदारे हैं, जो भी है, एस्टैब्लिशमेंट है, एकदम जो है वो हमें एक दरार नज़र आ रही है। एक तरीके से लगता यूँ है कि एक दूसरे को हदफ पे रखा हुआ है। अच्छा, मुकम्मल तौर पर अदलिया नहीं है, यानी अदलिया में भी कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनके ऊपर अब तनकीद शुरू हो गई है। और आज का दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए यके बाद दीगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। फैसल वाडा साहब ने पहले आज आए और उन्होंने अपनी तोपों के दहाने खोले और डायरेक्ट जो है वो हमला कर दिया कुछ जजेस पे। वो उन्होंने क्या कहा, जरा क्विकली उसका जो एक क्रक्स है वो हम अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, किसी पे इल्जाम लगा नहीं चलेगा। पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएं। सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? अब आप इसका अगला मरहला देख लें कि 1 साल पहले कोई चीजें हुई, अब याद आने के बाद 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? अच्छा, पहले तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अगर कोई कसर रह गई थी तो तलाल चौधरी साहब आ गए और उन्होंने भी इसी तरह की जो है वो गोला बारूद की फायरिंग शुरू कर दी। देखिए उन्होंने क्या कहा। इतने खत होंगे कि आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। अब बाकायदा तौर पर बतूली तो में नज़र आ रहा है कि ये ऐसी तो नहीं हो रहा कि एकदम तलाल चौधरी साहब का दिल किया और उन्होंने कहा चलो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, या फैसल वाडा साहब ने कहा बड़े दिन से मैं TV पे नहीं आया, हालांकि कल हमारे साथ ही थे, कि जी मैं भी आके बात करता हूँ। एक तरीके से ये एक इसको कैंपेन कह लें, इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स कह लें, जो भी है वो शुरू हो गया है। अच्छा, क्यों हो रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला है 6 जजेस का, वो तुम्हारे सामने है। जस्टिस बाबर सत्तार का बार बार इसमें नाम आ रहा है और उन पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं दोहरी शहरियत वगैरह के, वो बाय द वे क्लैरिफाई कर चुके हैं। और बाकायदा एक प्रेस रिलीज आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि उन पे जो उनके खिलाफ जो वो कैंपेन हो रही है, सोशल मीडिया कैंपेन, उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, फेक न्यूज़ की बुनियाद पर है। लेकिन जो इशू आज का है जिस पर आज हम बात करेंगे कि ये जो एकदम एक तनाव का एक सिलसिला शुरू हो गया है, ये मामला किधर जा रहा है, ख़ास तौर पर क्योंकि एक तासुर ये बनता जा रहा है कि जी शायद इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ ज़्यादा मिल रही है। और आज जब यही सब कुछ हो रहा था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बतूल ऑर्डर आ गया कि फैसला आ गया कि जनाब उनको जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था उसमें उनको इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई है। वो जेल से तो नहीं छूटेंगे क्योंकि अभी बाकी केसेस भी हैं, लेकिन लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए अगर दरवाजे नहीं खोल रहे तो कम से कम कुछ हद तक शायद राह हमवार हो रही है। ये खदशात है। तो ये मामला क्या है, एकदम ये टेंशन क्यों हो गई है? आज हमने 2 अपने ऐसे साथियों को इनवाइट किया है बतूल, जो इन दोनों अदलिया को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बड़े ही गौर से देखते हैं और जजेस के जो मामलात हैं
وہ بخوبی اس سے واقف ہوتے ہیں. تو ذرا تعارف کرواتے ہیں. بالکل. عمران وسیم صاحب ہمیں جوائن کریں, ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں ایک نیوز سے. ثاقب بشیر صاحب کورٹ رپورٹر ہیں, ایکسپرٹ آن لیگل ایشوز, اور بہت بریلینٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. بالکل. عمران السلام علیکم. مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک دم یہ ایک ٹینشن شروع ہو گئی ہے. پہلے تو میں اسپیسیفک کیس میں نہیں آ رہا آپ کے سامنے. یہ جو ایک دم نظر آ رہا ہے ہمیں جیسے کچھ کھچاؤ ہو گیا ہے, یہ کیا باقاعدہ طور پر یعنی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ ایک تنقیدی کیمپین کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یا یہ کچھ ٹارگیٹڈ قسم کی جو ہے وہ کیمپین ہو رہی, کیا ہو کیا رہی ہے؟ دیکھیں فواد صاحب, جو ہم نے کل دیکھا کہ ایک بابر ستار صاحب کا جو لیٹر تھا, اس لیٹر کا ایک پورشن سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے, میڈیا بھی اس کو رپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل کا موقف سامنے آتا ہے, جس میں اٹارنی جنرل صاحب اس خط میں لکھی گئی جو بات ہے, جو کہ بابر ستار صاحب کہتے ہیں اپنے خط میں کہ انہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ آفیشل نے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ بیک آف کر جائیں, یعنی جو آڈیو لیک کا وہ مقدمہ سن رہے ہیں اس مقدمے سے پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ اسپیسیفکلی اس میں نام کسی کا نہیں, لیکن انٹیلیجنس ایجنسی کا کہہ دیا گیا کہ ٹاپ آفیشل کی جانب سے رابطہ کیا گیا. تو اس کے بعد پھر جیسا اٹارنی جنرل نے رسپانس دیا کہ ایسا ہوا نہیں ہے, اور اگر جو بھی کورسپونڈنس ہوئی ہے یا رابطہ ہوا ہے وہ میرے آفس سے ہوا ہے, اور کسی بھی ادارے کی طرف سے, ادارے کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے یا پھر لوور رینک کے کسی آفیشل کی طرف سے براہ راست کسی ادارے یا کسی شخصیت کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا. تو اس پوزیشن کو انہوں نے کلیئر کر دیا. تو کل ہی یہ میسج مل گیا تھا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں, ایک طرف سے جج کا خط ہے, دوسری طرف سے اس خط میں لگایا گیا الزام ہے, اور تیسری طرف سے اٹارنی جنرل کا ویڈیو سٹیٹمنٹ آتا ہے, اس کے بعد وزیر قانون اور انفارمیشن منسٹر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ تو جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو بگل ہے وہ تو کل ہی بج گیا تھا, لیکن آج اس کی کنٹینیوٹی دیکھنے کو ملی ہے کہ آج جو مختلف پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, جس میں ایک فیصل واڈا نے کی ہے, اس کے بعد طلال چودھری آئے ہیں, اس کے بعد پھر ہمارے جو گورنر ہیں سندھ کے کامران قصوری صاحب, انہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. تو اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ایک محاذرہ ہی کہہ لیں یا ٹینشن کہہ لیں یا کنفرنٹیشن کہہ لیں, تو اس کی صورتحال بن چکی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ بنتی نظر آ رہی ہے, بلکہ یہ صورتحال کریٹ ہو چکی ہے, ایک محاذرائی ہمیں جو ہے وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے. اب اس میں جو چیزیں ہیں کہ آگے چل کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیسے. عمران واپس آتا ہوں. ثاقب بشیر, یہ جو محاذرائی جس کا عمران ذکر کر رہے ہیں, یہ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ججز کی طرف کیا آپ کو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ریئیکشن, کیا رد عمل ہمیں کیا دیکھنے کو یا سننے کو آ رہا ہے عدلیہ کی طرف سے؟ ایک تو فاضل صاحب, جو کل بابر ستار صاحب کا جو لیٹر کا ایک پیراگراف سامنے آیا تھا, وہ پیراگراف موجود تھا تو وہ سامنے آ گیا, لیکن وہ جو سارا لیٹر تو موجود نہیں ہے. وہ میں نے خط پڑھا ہے بابر ستار صاحب کا, اس میں انہوں نے کچھ وجوہات لکھی ہیں کہ کیا چیزیں ہیں, اور انہوں نے بھی لنک کیا ہے کہ جب 6 ججز یہ خط لکھ رہے تھے تو اس وقت ان کی ذہن میں اس سوسائٹی کی پولرائزیشن ہو, پولیٹیکلی استعمال ہو اس خط کو, یا ان کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی کیمپین ہو. یہ چیزیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے مد نظر تھیں, لیکن اب جو چیزیں شروع ہوئی ہیں وہ ان کا جو کانفیڈینشیل ڈیٹا لیک ہوا, ان کے خلاف جس قسم کی مہم شروع ہوئی, یہ ساری چیزیں وہ لنک کر رہے ہیں ان 6 ججز کے خط کے ساتھ. کیونکہ 25 مارچ کو جب یہ خط لکھا جاتا ہے تو اس وقت تک بابر ستار صاحب کے خلاف کوئی کیمپین ریکارڈ پہ نہیں ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف اس کے بعد جو ہے وہ جو ریفرنس ہے وہ آتا ہے ایک, اور ان کے حوالے سے کوئی لیٹر, اس قسم کی چیزیں جو ہے سرکولیٹ ہونا شروع ہوتی ہیں, اور جسٹس بابر ستار کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے. اور پن پوائنٹ کس کیس پہ کیا جاتا ہے؟ ایک ہی کیس ہے, آڈیو لیکس کیس. آج کیس اگر یہ وہ اس کیس سے الگ ہو جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کیمپین بھی لیکن مجھے ثاقب یہ بتائیں کہ یہ جو کیمپین تو بالکل شروع ہو گئی ہے, یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے, لیکن جو اس میں جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پریس ریلیز جاری کی, اس میں وہ ایک جو الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے اس کا باقاعدہ طور پر جواب دیا گیا ہے. اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ نہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے, نہ ان کے اوپر جو دوسرے الزام لگ رہے ہیں وہ سچ ہیں.
لیکن اس کے باوجود اگر یہ کیمپین چل رہی ہے تو کیا اس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پش بیک آئے گا لیکن اس دباؤ کا کوئی اثر تو نہیں ہو رہا ابھی؟ جہاں تک میری جو اسسمنٹ ہے کوئی انفارمیشن بیسڈ کہ ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا ہے. اب وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کئی کیسز میں کنٹیمپٹ شروع ہو چکی ہیں. آج مسنگ پرسن کا کیس تھا تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ کو بڑا کلیئر الفاظ میں ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی حدود سے بندہ اغوا یا لاپتہ نہیں ہونا چاہیے, جو ہوگا تو جو رسپانسیبل ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کل سے ہونے والی آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اثر لے گی. اور آخری بات صرف آخری بات, اٹارنی جنرل نے جو بات کی کل اور جو وضاحت کی وہ بات کر رہے تھے کہ شاید وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز یا اس قسم کی, جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں جو الفاظ لکھے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جسٹس بابر ستار سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ جو الفاظ لکھیں گے وہ جو ہے وہ ایسے ہوں گے رف قسم کے کہ جس سے کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اٹارنی جنرل کیا کہہ رہے ہیں. اٹارنی جنرل اور جسٹس بابر ستار کے لکھے گئے الفاظ آپس میں میچ نہیں کر رہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا حوالہ عمران وسیم دے رہی ہے. ٹھیک ہے, عمران وسیم یہ بتائیں کہ اب یہ جو آج بیل ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی, یہ بھی اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے اور اوپر سے یہ کہ کل سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کا وہ ویڈیو لنک کا بھی جو بیان آنا ہے ان کو لانا ہے. ابھی تک وہ ویڈیو لنک والا معاملہ جوں کا تو ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل عمران خان صاحب ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہوں گے؟ دیکھیں فاضل صاحب, 2 سے 3 سوالات ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع کی گئی, اس میں کنٹیمپٹ کے پروسیڈنگ میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کسی کو نوٹس جاری کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص نے کنٹیمپٹ کی ہے, اس کو میں نوٹس جاری کر رہا ہوں, اور اس سے جواب طلب کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور بتائیں کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری کر کے آپ کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کی جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کا آغاز تو کر دیا, لیکن ابھی کس کے خلاف کنٹیمپٹ کی کاروائی ہونے جا رہی ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے. گو کہ جو بابر ستار صاحب والا خط ہے, اس خط میں یہ کہا گیا کہ ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیشل نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. دوسری طرف سے اٹارنی جنرل کا موقف آ جاتا ہے. اب یہاں پہ فاضل صاحب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جج صاحب کا خط تو ہے, جج صاحب بھی قابل احترام ہے, لیکن وہ جج صاحب کا لیٹر کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں, ان کی طرف سے انتظامی سائٹ پہ لکھا گیا ایک آرڈر ہے, وہ جو سپریم کورٹ میں آ جائے. ذرا عمران خان صاحب کے اوپر آ جائے, ٹائم ذرا تھوڑا ٹائٹ ہو گیا. کل عمران خان صاحب ہمیں ٹی وی سکرینز پر نظر آئیں گے اور کیا اب ان کی رہائی کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہوتا جا رہا ہے؟ جی جی بالکل. میں بڑی تیزی کے ساتھ دونوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. اگر عمران خان صاحب کی ضمانتوں کے کیسز کی اگر ہم بات کریں تو ان کے چاہے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اپیلیں ہیں, چاہے ضمانت کے مقدمات ہیں, زیادہ دیر تک آپ ان کو لٹکا نہیں سکتے تھے. اب یہ کیسز ایسے ہیں جو میچور ہو چکے ہیں, ایک ایک کر کے ان کیسز کا ڈیسیژن آنا ہے. جیسے کہ آج القادر ٹرسٹ میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن پیچھے عدت نکاح کیس کا مقدمہ بھی پڑا ہے, سائفر کا کیس بھی پڑا ہے, اس کے علاوہ اور بھی مقدمات ہیں, لیکن وہ بھی میچور ہو چکے ہیں. اس میں بھی زیادہ وقت جو ہے آپ ان کو روک نہیں سکتے, عدالتوں کو فیصلہ ایک یا دوسری سائٹ پہ کرنا پڑے گا. اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ میں ان کی پیشی کی اور ان کی لائیو کوریج کی, تو فواز صاحب جو کل کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے جو انتظامات ہیں اس کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ کورٹ کو سن سکیں گے اور کورٹ کو ایڈریس کریں گے. اب اس میں جو ویڈیو لنک والی بات ہے, کورٹ کو ایڈریس کرنے کی اجازت بھی ہے, کورٹ کی ہیئرنگ کو وہ سن بھی سکتے ہیں, لیکن جو لائیو کوریج کا معاملہ ہے کہ کل کی عدالتی کارروائی کی لائیو کوریج ہوگی, کیا عوام جو ہے اس پروسیڈنگ کو دیکھ پائیں گے, بانی تحریک انصاف عمران خان کو دیکھ پائیں گے, اس حوالے سے فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی فریق کی طرف سے
جیسے کہ جو اپیلیں انٹرا کورٹ اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں، کسی فریق نے ابھی یہ درخواست عدالت عظمیٰ میں دائر نہیں کی کہ کل کی پروسیڈنگ لائیو نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو منسٹر لا ہیں ہمارے وزیر قانون ہیں، ان کی طرف سے کچھ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں، کنوکٹڈ شخص کی جو ہے آپ لائیو کوریج نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ عمران وسیم اور ثاقب بشیر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بطول اب یہ دیکھیں نا، اس سے جو ابھی جو کلیئرٹی آ رہی ہے بہت حد تک وہ یہ ہے کہ جو معاملات ہیں، جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے 3 بنیادی طور پر کیسز ہیں، ان میں سے ان کو اب یہ پیچھے ایک وہ سائفر کا ہے اور عدت اللہ کیس ہے۔ تو یہ جو ابھی عمران بھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر بات ہے وہ جب کورٹ کے سسٹم میں وہ کیسز چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ وہ میچورٹی کی طرف جاتے ہیں، اور کب تک آپ ان کو لٹکائیں گے تو، اور وہ ایک جنرلی ایک تاثر یہ ہے کہ ان کیسز میں کوئی اتنا کچھ نہیں ہے کہ ان کو بیل ڈینائی کی جائے۔ بالکل، اور یہ ٹوٹل 4 کیسز تھے، لیکن ان کیسز جیسے عدت والے کیس میں بھی جو سبسٹنس تھا وہ بڑا کم نظر آتا تھا، توشہ خانہ کیس میں بھی لگتا تھا کہ ان کو ایک ریلیف مل سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ایسا پرٹیکولر کیس تھا جس میں یہ بہت چانسز تھے کہ شاید ان کے لیے چیزیں مشکل ہو سکیں، لیکن اس میں بھی ہو گیا بالکل۔ اور اگر اس میں تو اور اوپر سے یہ کہ کل اگر وہ آ جاتے ہیں کورٹ میں، یعنی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے، اور اگر وہ لائیو کوریج ہوتی ہے اور وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے کورٹ کو بات کرنی ہے عمران خان صاحب نے، وہ اس کو ایک طریقے سے قوم کے سامنے خطاب کے طور پر کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوگی اور سیاسی اس کا امپیکٹ ہوگا۔ تو معاملات تھوڑے سے ٹینس ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، بٹ ویل ہیو ٹو واچ دس اسپیس۔ بالکل، ایک بریک لیتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اس وقت عمران اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ سابق پی ٹی آئی ہیں، اور اب کوشش دوبارہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں۔ بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ جی عمران صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اور آج امپورٹنٹ ہے بطول کہ عمران صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں اور آپ بھی بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کرتے رہے ہیں، اور آج کے دن تو خاص طور پر عمران خان صاحب کو اچھی خبریں آ رہی ہیں، اچھی خبریں آ رہی ہیں، ریلیف کچھ حد تک ملتا نظر آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی کل شاید سپریم کورٹ میں جلوہ گر بھی ہو جائیں ویڈیو لنک کے تھرو۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران اسماعیل صاحب آف کورس از این انسائڈر، ان کا جو پولیٹیکل سفر ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز اس کے ہوئے ہیں، بلکہ اس وقت کتنا اپ ہے کتنا ڈاؤن ہے انہیں سے پوچھتے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب پہلے تو بیفور وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایگزیکٹلی کہ اب معاملات کدھر ہیں، آپ کا اب کیا سٹیٹس ہے؟ یعنی اوفیشلی پی ٹی آئی، ناٹ پی ٹی آئی، آئی پی پی، درمیان میں کیا سٹیٹس ہے؟ بات دیکھیں، جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ میں نے کئی بار کی، آپ سے بھی بات کی، پرائیویٹ بھی ویسے بھی، کہ ہم نے کوئی یہ کام یہ دل سے نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں ہماری جو پولیٹیکل ولادت ہے وہ پی ٹی آئی میں ہوئی، اور پی ٹی آئی اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ 1993 سے عمران خان کا ساتھ رہا، شوکت خانم اسپتال سے شروع کر کے تحریک انصاف، اور پھر اپوزیشن کا ایک لمبا سفر اور اسٹرگل، پھر اس کے بعد اقتدار، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تو ہم نے کبھی خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں تحریک انصاف چھوڑنی پڑے گی ایک دن، اور وہ جیسے بھی ہوا، جب بھی ہوا، ہماری سائڈ کی سٹوریز جب آئیں گی سامنے تب آئیں گی۔ فی الحال میں اپنے من میں تو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا سمجھتا ہوں۔ پی ٹی آئی مجھے اپنا سمجھے یا نہ سمجھے وہ بات کی بات ہے، جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے یا وہ کچھ اندر سے کوئی ایسا فیصلہ دیں گے کہ جو ساتھی چھوڑ گئے تھے انہیں واپس لینا ہے نہیں لینا ہے، وہ ان کا ہے۔ لیکن ایک جو نئے پاکستان کا خواب تھا نا فہد، وہ ابھی بھی ہمارے دل میں بستا ہے۔ ہم آج بھی اس کے لیے کوشش کریں گے، کوشاں رہیں گے، اور اس اپنے ویژن کو، اس جذبے کو بھولے نہیں، اچھا انشاءاللہ پورا کریں۔ اچھا عمران اسماعیل صاحب یہ بتائیے، اوبیسلی بہت ساری خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ فارمر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی اب خود انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے ایک بڑا اہم جو ہے وہ کام سونپا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ جیسے جو بڑے سینئر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز تھے، اس میں اسد عمر صاحب شامل ہیں، اس میں اور دیگر لوگ شامل ہیں جو عارف علوی صاحب سے رابطے میں ہیں، اور ان کے تھرو شاید کوئی واپسی کی راہ ہموار ہو، تو ایسی کچھ موو چل رہی ہے؟ مجھے علم نہیں، میں بھی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر سے سنتا ہوں، میرے سے کسی نے کوئی ایسی بات شیئر نہیں کی، نہ ہی مجھے کسی نے اپروچ کیا، نہ میں نے کسی کو اپروچ کیا اس سلسلے کے لیے، کیونکہ میری اگر جب بات ہوگی تو میں عمران خان صاحب سے ہی بات کروں گا، اس کے علاوہ میری بات کسی سے ہونی نہیں ہے۔ ایکچولی اس وقت پارٹی کے اندر ایک
जो टॉप लीडरशिप गायब हुई ना, या जेल चले गए या वो एब्सकॉन्डर हो गए या वो पार्टी छोड़ गए, 3 ही तरह के थे ना, वो उनके जाने से एक खला पैदा हुआ पार्टी में बहुत बड़ा। और कुछ लोग, सारों की नहीं बात कर रहा, कुछ लोग ऐसे भी आ गए जिनको वहाँ शायद कभी तक पहुँचना ही नहीं था, रसाई नहीं थी, और उनको हमारे उन लीडरों के गायब होने की वजह से बहुत बड़ी स्पेस मिली जिसे वो फिल नहीं कर सके। लेकिन उनके दिल में एक खटका और खौफ ये लगा रहता है कि अगर ये लोग वापस आ गए तो हमारा क्या होगा, हमारी जो इस वक्त लीडरी चमक रही है वो ज़ाया हो जाएगी। बल्कि मैं यहाँ तक आपसे कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें इमरान खान एक पॉपुलर, जिंदा, और जेल में इमरान खान ज़्यादा सूट करता है, कि वो बाहर उनकी लीडरी इसी वजह से चल रही है कि इमरान खान जेल में है, वो पॉपुलर हैं और ये अपने आप को इमरान खान का जी रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल इमरान इस्माइल साहब, ये आपने बहुत बड़ी आपने सही बात की, और एग्जैक्टली इसी वजह से पीटीआई को नुकसान भी हो रहा है। तो ये अब सवाल आप पे बनता है कि जब आपको खुद इस बात का एहसास था कि आप पीटीआई की नज़रियाती हैं, आप इमरान खान के वफादार हैं, तो आप क्यों उनको मुश्किल टाइम में छोड़ के चले गए? अब उनके करीब वो लोग हैं और वो क्यों अब आपको दोबारा मार्जिन देंगे पार्टी में वापस आने का? क्योंकि एटलीस्ट वो मुश्किल टाइम में उनके साथ तो थे, चाहे वो रऊफ हसन हो, चाहे वो अली मोहम्मद खान हो या मरवत साहब हो, उनका सियासी वजन ज़्यादा हो गया। नहीं, ये देखें, ये तो 2-4-6 महीने के वो लोग हैं ना जो एकदम से उभरे, और इन्हें कुछ नहीं कहा गया। या तो इनको पकड़ा होता, ये जेल गए होते, इन्होंने मार खाई होती या कुछ हुआ होता, और उसके बाद ही रेजिस्ट करके आते। एक तो वो लॉट है जो जिसको हम समझते हैं कि वो जेन्युइनली एक लीडरशिप है, या फिर एक लॉट वो है कि जिन्होंने इस गैप का फ़ायदा उठाया, बल्कि मैं समझता हूँ उनको मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहिए था, उभर के एक बड़ा लीडर बनना चाहिए था, जो इस गैप था इसमें, जो वो नहीं बन पाए। और वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ में लगे रहे कि जी अगर ये आ जाएगा तो क्या होगा, वो आ जाएगा तो क्या होगा। फवाद चौधरी को इमरान खान ने, मैंने सुना कि बुला लिया है, उसमें एक हंगामा मच गया पार्टी के अंदर कि जी फवाद चौधरी अनएक्सेप्टेबल है। भाई क्यों अनएक्सेप्टेबल है? तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला खुद इमरान खान को ही करना पड़ेगा, और वही करेंगे, और उन्हीं का फैसला मंजूर होगा। बाकी यहाँ जो कहता रहे कोई, मैंने तो किसी को जवाब भी नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए भी बातें की, मैंने किसी को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। ये मैं अज्यूम करूंगा कि आप जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले यानी May 9 के बाद जो फोर फ्रंट पे आए, ज़्यादातर उनमें से वकील हैं इमरान इस्माइल साहब, और उन्होंने आके जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे वो हावी हो गए। उनकी एक्सेस थी इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि वो जेल में बहैसियत वकील जा सकते थे। तो मेरे ख्याल में आप उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो एक लॉयर्स की जो एक पूरी ब्रीड आई है, जिसने एक तरीके से डोमिनेट कर दिया है जमात को। नहीं देखें, आई वुड नॉट टेक इट अवे फ्रॉम द लॉयर्स के जिस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत थी, लॉयर्स ने प्रोवाइड की, एक सख्त और मुश्किल वक्त में उन्होंने प्रोवाइड की। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसमें ज़्यादातर सियासी लोग ज़्यादा हैं इसके अंदर जो अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं। और वही लोग हैं जो अगर आप या और लोग जो आपके साथ के थे जो पार्टी को छोड़ के गए थे, और अगर वो वापस आना चाह रहे हैं, जो कि मैं अज्यूम करूंगा कि आना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो एक तरीके से रुकावट बन रहे हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है ना, जिन्होंने हमें रिप्लेस किया पार्टी में, वो इनसिक्योर समझते हैं अपने आप को कि हमारे आने से वो उनकी जो आज पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इट डजंट मैटर, एक ग्रेटर कॉज चल रहा है, उसको देखते हैं कैसे। हमारा तो एक ही नुक्ता है कि आइन और कानून की इस वक्त बालादस्ती होनी चाहिए। इमरान साहब ये बताएगा कि ये जो सिक्योर और इनसिक्योर लोगों में से असल पीटीआई कौन है? क्योंकि ग्रुप्स बहुत ज़्यादा है ना पीटीआई में। ग्रुप्स हर पार्टियों में होते हैं, सब पार्टियों में, पीपल्स पार्टी में भी है, PMLN में भी है, MKO में भी बड़ी ग्रुपिंग होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के जेल जाने की वजह से ये ग्रुप्स जो हैं अपने आप को ताकतवर या कमज़ोर समझते हैं, और ये एक बार इमरान खान साहब अपने केसेस से फारिग होकर जब इंशाल्लाह बाहर आएंगे तो ये सारी ग्रुपें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब इमरान साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपकी मौजूदगी का, आप इमरान खान साहब को इतने अरसे से जानते हैं, करीब से जानते हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी पेचीदा सी हुई है। आप भी देख रहे होंगे कि फरवरी 8 ने ये तो साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत पॉपुलर है डिस्पाइट एवरीथिंग, और लेकिन उसकी मुश्किलात में कमी नहीं हो रही। इमरान खान साहब की तरफ से लचक का मुजाहरा बिल्कुल नहीं हो रहा, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मामलात जो हैं वो किसी भी तरीके से जो है वो किसी अकोमोडेशन की तरफ जा रहे हैं। नोइंग इमरान खान साहब एज वेल एज यू डू, आपको क्या लग रहा है कि अगर इस गर्दाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकलना है तो इमरान खान साहब को वो क्या करना होगा जो कि वो कर सकते हैं इन योर ओपिनियन?
دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان فلیکسیبل آدمی نہیں ہے. مطلب ایک وہ ٹھان لیتے ہیں ایک چیز, اس کے بعد وہ پھر اس کا آخر تک جاتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے تو اب تک دکھا دیتے, دکھانی ہوتی. تو دوسری چیز یہ جو عمران خان کو کرنا کیا چاہیے میرے خیال سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کو بڑے سیریسلی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگز کرنے چاہیے, بارنگ نن. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پی ایم ایل این سے بات نہیں کریں گے, یا پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے, یا پی ایم کے ایم سے بات نہیں کریں گے, یا اور دیگر جماعتوں سے بات نہیں کریں گے. جب ہم مولانا فضل الرحمان سے بات کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, اچکزئی صاحب سے, تو ہم ساتھوں سے بات کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی عمران صاحب قطع کلامی معاف, عمران صاحب قطع کلامی معاف, یہیں پہ میں آپ کو ایک سیکنڈ روکنا چاہوں گا. یہی تو ایشو ہے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اگر وہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں بہت سارے معاملات ہو جائیں گے, لیکن یہ جو پوزیشن ہے کہ ہم نے تو ان لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں, یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے نا. It's him who's saying that. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب یہ بات ہی کیوں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, مینڈیٹ ہی نہیں ہے بات کرنے کا, نہ یہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں دو طرح کی بات ہو رہی ہے. ایک ان کا گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو بین کر دینا چاہیے, پابندی لگا دینی چاہیے, اور مطلب بالکل ختم نیست و نابود کر دینا چاہیے کیونکہ یہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ ٹائپس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کھولنا چاہیے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے تو وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے اس کو تباہ برباد کرنا ہے, اس کی کوشش کرنی ہے, یا انہوں نے بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا ہے. نہیں لیکن پھر اگر وہ بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنے اب پی ٹی آئی کی طرف ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کو بتاؤں کہ کیوں, میں آپ کو بتاؤں اگر یہ سیریس ہے نا اس پہ, تو ان کو کرنا یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کی وہ خواتین جو 1 سال سے جیل میں بند ہیں اور ان کے اوپر فکٹیشس کیسز ہیں, وہ کیسز وڈرا کریں, اور ان خواتین کو 3, 4, 5 کو رہا کرانے میں جیل سے یا کیسز سے ان کو ختم کرانے میں مدد کریں, تاکہ وہ ایک جیسچر آف گڈ ول پی ٹی آئی کی طرف جائے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پہ؟ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں, نیگوشیشن کرنے کی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں انہیں. اگر وہ یہ کروا لیتے ہیں, اگر پی ٹی آئی کی بہت ساری خواتین جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے, کیا عمران خان صاحب کی پوزیشن میں لچک آ جائے گی؟ کیا وہ کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ اب ان سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کرو؟ یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں اس وقت نہ عمران خان سے میری ملاقات ہوتی ہے, نہ میں پی ٹی آئی کی کسی فورم پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں, نہ میں اس وقت ایز پی ٹی آئی میں آپ کو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر رہا. میں تو ایز عمران اسماعیل اپنی ایک پولیٹیکل انالوجی آپ کو دے رہا ہوں. لیکن میں یہ یقین سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری قربت ہوتی, یا ہم ملاقات ہو پاتی, یا ہم اس وقت ساتھ ہوتے تو ہم ضرور یہ بات خان صاحب سے کرتے. اور یہ آپ یقین کریں کہ جتنی ہماری پارٹی میں ڈیموکریسی تھی نا, یعنی ہم اپنی کور کمیٹی کی میٹنگز میں کئی بار عمران خان صاحب کے فیصلے کو اڑا دیتے تھے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یا ٹائم ٹھیک نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یا یہ موو ٹھیک نہیں ہے, اور اس طرح ہم آگے بڑھتے تھے. اور کئی بار یہ بات بھی ہے کہ شاید ہماری پارٹی میں ڈیموکریسی کچھ زیادہ ہی ہے کہ جس کے اندر ہمیں فیصلے کرنے میں بھی دقت ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے اپنی لیکن اب ایک ایشو کھڑا ہو گیا نا, اب ایشو یہ کہ عمران خان صاحب کے پاس ایکسیس نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے جب وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے, آپ جیسے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی کچھ سوچ ہے, آپ نے ان کو کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا, ہو سکتا ہے وہ کنونس ہو گئے. اب تو وہ ہے ہی نہیں, اب تو ون وے ٹریفک چل رہا ہے, اور اس طریقے سے نہ ہی زیادہ لوگوں کے پاس جو ہے ایکسیس ہے. لیکن جو میرا نقطہ ہے عمران اسماعیل صاحب, اینڈ آئی لائک یو ٹو ہیلپ اس انڈرسٹینڈ. دیکھیے 9 مئی کے سے پہلے سے عمران خان صاحب کا ایک سرٹن مائنڈ سیٹ, ایک رویہ بن گیا تھا جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ ٹکراؤ ہو رہا تھا وہ تو 9 مئی سے کئی مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا. آپ اس کو دیکھ رہے تھے, آپ اس کو آپ قریب تھے, آپ کو سمجھ آ رہی تھی, آپ ان کی پرسنالٹی کو پی ٹی آئی میں سے اکثریت سے بہتر جانتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اب اس وقت, 2 ہی کی سٹیک ہولڈرز ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان صاحب ہیں, ان کے درمیان اب کوئی کہیں پہ ہاف وے پوائنٹ آ سکتا ہے, یا عمران خان صاحب ول سے کہ نہیں all or nothing? I can't really say کہ
ऐसे होगा, आइडियली तो यही है कि हाफ वे डाउन दोनों तरफ से हो और कोई चीज़ बात हो जाए, और दोनों तरफ से अभी ये लगता है कि ना एस्टेब्लिशमेंट बात करने के मूड में है और ना ही इमरान खान बात करने के मूड में है। तो ये किस तरह से ये आइस ब्रेकिंग होगी, कैसे ये चीज़ें होंगी, लेकिन हो जाए तो मुल्क के लिए सबसे बेहतर ठीक है, काम इमरान यही साहब है। आप अपने काइंडली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताइएगा, जितना आप इमरान खान को जानते हैं, दैट हु हैज़ गॉट दिस एबिलिटी टू कन्विंस इमरान खान कि एटलीस्ट वो 9 मई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें एज ए लीडर, क्योंकि ये ही नुक्ता है जिस पे पिछले मुज़ाकरात भी फंस गए थे. हु हैज़ गॉट दिस एबिलिटी टू कन्विंस इमरान खान अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान लेंगे या उनको लेनी भी चाहिए। लेकिन कन्विंस कौन कर सकता है उन्हें? योर थॉट ऑन इट है ना कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए और इसकी इंक्वायरी कर लें, तो उसकी इंक्वायरी हो जानी चाहिए एक दफ़ा, ताकि फैसला हो जाए कि कौन कसूरवार है, यानी कि कौन कोई नहीं भी है। कन्विंस नहीं कर सकता. दिस इज व्हाट यू मेंट. I don't know. I don't see anyone who can do this, और मुझे ये भी नहीं कि कोई किसी को करना भी चाहिए ऐसी बात जाके उनके साथ। अच्छा, फाइनली क्विक, बिल्कुल आखिरी मिनट है हमारे पास. लेने का मतलब है कि वो माफ़ी मांगे और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि उन्होंने एक कू अटेम्प्ट किया था, और ये तो ज़ाहिर है कि वो अपना सारा पूरा जो उन्होंने वो खड़ा किया है एक अपना नैरेटिव, वो उनका दड़ाम से गिर जाएगा नीचे, और वो शहबाज शरीफ और पार्टी इमरान को खान में कोई ज़्यादा ठीक, वेरी ब्रीफली इमरान साहब, बिल्कुल वी आर आउट ऑफ टाइम. इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं, आप भी देख रहे हैं. फैक्शनलिज्म हो गई है, ग्रुप बंदी हो गई है, कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है. अगर इमरान खान साहब इसी तरीके से कुछ अरसे तक जो है वो जेल में ही रहते हैं, तो पार्टी का क्या होगा? नहीं, पार्टी को कुछ नहीं होगा. इमरान खान ज़ाहिर यानी पार्टी को नुकसान तो पहुंचेगा खान साहब के जेल में रहने से, और बाहर आने से फ़ायदा होगा. लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये इमरान खान के जेल में रहने से ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा. इस वक्त मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा वोट उसने लिए हैं, अवाम में बेइंतहा मकबूल है, पजीराई है. तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीज़ होगी कि ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी. बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करे थे. इम्पॉर्टेंट है कि ये जानते हैं इमरान खान साहब को, और देखें हमें भी यही लग रहा है कि इस टाइम तक जो है वो मीटिंग हाफ वे पॉइंट मुश्किल ही है. और मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में आइस ब्रेक करने की कोशिश सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं हमारे शो में. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.